حضرت ادریس کا واقعہ۔ حضرت ادریس کون، کہاں پیدا ہوئے، کتنے وقت زندہ رہے، حضرت آدم کے کیا لگتے تھے؟ یونانی زبان میں ہرنیس، عبرانی میں ہنوک اور قرآن کریم میں ادریس نام ہے۔ حضرت ادریس حضرت آدم کی چھٹی پشت میں حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ آپ نے تمدن اور معاشرت کے قوانین وضع کیے ہیں۔ بابل انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا شہر ہے، اب کوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی شہر آپ کی جائے پیدائش ہے۔ حضرت ادریس گندمی رنگ، مناسب قد، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستواں ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے، چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے۔ تفکر آپ کا شعار تھا، علم و حلم میں ممتاز تھے۔ حضرت ادریس نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد حضرت شیس سے حاصل کی۔ حضرت ادریس کے اوپر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جس کا حبشی زبان میں ترجمہ آج بھی موجود ہے۔ اور اسمیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے ہیں اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں اور وہ نیک بختوں میں ہیں۔ حضرت ادریس سے پہلے بنی آدم میں جب فساد کی ابتدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے نے حضرت ادریس کو پکارا، اے ہنوک، اٹھو، گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقے بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ادریس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جمع کر کے وضع و تلقین اور ہدایت و تبلیغ کا کام شروع کر دی۔ مختصر سی جماعت کے علاوہ پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ مفسدین اور منکرین کی ریش دوانیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی۔ دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھ کر حضرت ادریس نے اپنی جماعت سے فرمایا، یہ مقام تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ادریس نے اس جگہ کو بابلیون کا نام دیا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ دوسرے قدیم اقوام کے لوگ بھی اس سرزمین کو بابلیون پکارتے رہے۔ حضرت ادریس کئی زبانیں جانتے تھے۔ حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور بود و باش کے متمدن طریقے بھی بتائے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ حضرت ادریس کے شاگردوں نے زمین پر شہر اور بستیاں آباد کیں۔ ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں پر بنائے گئے ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ حضرت ادریس نے اپنے شاگردوں کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی، علم نجوم، علم ریاضی، فن کتابت، ٹیلرنگ، ناپ تول کے اوزان، اسلحہ سازی اور قلم حضرت ادریس کی ایجاد ہے۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان بنوائے، مکانات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس سے پہلے میزان اور ناپ تول کا نظام نہیں تھا۔ آپ نے خریدار کو اس کا صحیح حق ملنے کے لیے ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ علوم کو محفوظ کرنے، صنعت و حرفت اور ایجادات سے نو انسانی کو آگاہ رکھنے کے لیے نیز مستقبل میں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حضرت ادریس نے ایسے نقاش خانے تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تصاویر بنوائی تھیں اور ان تصویروں سے ایجادات کی تشریح کی گئی تھی تاکہ امتداد زمانہ اور انقلاب زمانہ کے بعد بھی نسل انسانی فائدہ اٹھا سکے۔ طوفان نوح کی خبر بھی سب سے پہلے حضرت ادریس نے دی تھی۔ حضرت ادریس نے جو قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کے وہ اس زمانے کے تمام طبقہ فکر کے لیے قابل قبول تھے۔ کرہ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و نظام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک گورنر مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم پر عمل درآمد کے لیے قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علم منطق کے بھی موجد تھے۔ علم نجوم کے خواص اور اصطلاحیں حضرت ادریس نے وضع کی۔ حضرت ادریس نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے: 1. پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ 2. نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ 3. مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ 4. عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرہ سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔
5. غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں. 6. حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. 7. طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے. 8. ایام بیضا ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے. 9. حضرت ادریس نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا. حضرت ادریس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے. ان انبیاء کی خصوصیات یہ ہوں گی: 1. وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے. 2. فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے. 3. زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے. 4. امراض کے لیے شفا بخش دعاؤں سے واقف ہوں گے. 5. کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا. 6. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی. حضرت ادریس نے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: 1. علماء، 2. بادشاہ، 3. رعایا. حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے. علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں. بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ صرف اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے. رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی. لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے. انجیل نیا عہد نامہ میں حضرت ادریس کی ایک پیشین گوئی درج ہے جس میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کی بیعت کنی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک رہبر اور نجات دہندہ کی خبر دی گئی ہے. پیشین گوئی جس ہستی کے لیے کی گئی وہ رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا وہ تھا سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک اونچے مکان پر. بائبل میں ہے: اور ہنوک کی کل عمر 365 برس 365 کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لی. حضرت ادریس کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے. کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے. سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کی شفاعت کرنے والے اس کے نیک اعمال ہیں. حضرت ادریس کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم پر تفکر کیا جائے تو منکشف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ امانت انسان کے پاس ہے.